ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کے طاعات عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیشہ انشاءاللہ اس بابرکت مہینے سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خدا فائدہ اٹھانے کے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں آج کی اس دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ۔ پروردگار آج کے دن مجھے ہوش اور تنبیہ یعنی بیداری عطا فرما۔ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ۔ پروردگار مجھے دور فرما آج کے دن ناسمجھی اور بے راہ روی سے۔ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ پروردگار آج مجھے بھی اس خیر میں حصہ قرار دینا جس کو تو نے آج کے دن نازل کیا ہے۔ اے بخشنے والے، اے سب سے زیادہ بخشنے والے، مجھے بھی بخش دے، یعنی مجھے بھی عطا فرما، تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس دعا میں ہم اور آپ دو تین مطلب کی طرف، یعنی ہم اور آپ کو ہوش عطا کرے، تنبیہ اور بیداری عطا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ غفلتوں میں رہیں، بلکہ ہم اور آپ کو خدا اس دن سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی ایک باہوشی کے ساتھ ساتھ، کہ بے ہوش نہ ہو، یعنی ہوش اور ذہنی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اس رزق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنویہ، اور سفیہ کام کرنے سے، بے عقلی کام کرنے سے مجھے دور عطا فرما، اور بے راہ روی سے بھی پروردگارہ مجھے دوری عنایت فرما۔ اس کے بعد آج کے دن جو تو نے خیر، یعنی انسان کو اس بابرکت مہینے میں جس طرح کے بھی خیر خدا عطا کرے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، چونکہ انسان کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے، خیر ہی خیر کی طرف جاتا ہے۔ ہم اور آپ کو روایتوں میں ہے کہ انسان ماہ مبارک کے رمضان کے پہلے ہی دن میں انسان کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سے اس کو رحمتوں میں، اس کے برکتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ایسے میں ہم اور آپ کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ آج کے اس کیا دن کی دعا کے مختصر ترجمہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد سے ہم اور آپ نے کل پڑھا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں اگر ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلی اور مہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسلام کے تعلیمات میں سے ایک عقائد ہیں، دوسرا احکام ہے، تیسرا اخلاق ہے۔ عقائد کو ہم علم الکلام میں پڑھتے ہیں، احکام کو ہم علم فقہ میں پڑھتے ہیں، اور اخلاق کو ہم علم اخلاق کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اب عقائد ہم اور آپ کی کس چیز سے مربوط ہیں؟ فکر سے مربوط ہے، یعنی عقائد میں ہمارے اور آپ کی فکری صلاحیتوں کو، جو ہے کہ آئیڈیالوجی ہم اور آپ کو رکھنی چاہیے ذہنی طور پر، وہ ہماری اور آپ کی مستحکم ہوگی۔ لیکن جب ہماری اور آپ کی ایک آئیڈیالوجی بن جائے گی، اس کے بعد اس فکر کے مطابق، اس آئیڈیالوجی اور اس عقیدے کے مطابق ہم اور آپ کو کچھ رولز بنایا جاتا ہے، اس رولز کو احکام کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ان اعمال کے بعد پھر ہمارا ایک رفتار بنتا ہے کہ ان اعمال کو بہتر طریقے سے، اچھے کوالٹی میں انجام دینے کے لیے ہمیں علم الاخلاق کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی ان 3 چیزوں کو جب انسان پڑھے گا تب جا کے اس کو ایک اسلامی تعلیمات کے، اسلامی معارف کے کچھ سرچشمے وہ حاصل کر پائے گا۔ دیکھیے ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سے مخلوقات ہیں اس دنیا میں،
ہم اور آپ جن اور فرشتے بھی ہیں اس دنیا میں، انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، تو یہ ساتھ ہیں اس دنیا میں. تو ان ساری مخلوقات میں صرف یہ انسان واحد وہ موجود ہے کہ جو پہلے فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ میں سے کسی سے میں پوچھوں کہ آپ انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے، آپ کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ ہم میں سے ہر انسان اگر اس سوال کا جواب دیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہماری فکر کی، یعنی جو سوچ ہمارے اوپر ہے وہ اس سوچ کی ہم اور آپ پر حاکمیت ہے. اب وہ سوچ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کرتے ہو، انتخاب کرتے ہو، اسی کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. یعنی اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر سوچے، بغیر سمجھے زندگی کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے، نہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان ایک خاص فکر کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن امکان ہے اس کی فکر صحیح ہو، امکان ہے اس کی فکر غلط ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم کہیں کہ بھئی انسان فکر کرتا ہے تو اس کی فکر 100% صحیح ہو، نہیں. یعنی میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو اور ایک مثال کی طرف لے جاؤں گا تاکہ آپ اور واضح طور پر سمجھ پائیں اس چیز کو. دیکھیں پورے موجودات ہیں اس کائنات میں، اس میں پوری موجودات میں اس دنیا میں آپ دیکھیں انسان، غیر انسان، نباتات، جمادات، حیوانات، چرند پرند، جتنے بھی موجودات ہیں، ان میں صرف واحد یہ انسان ہے جو کیا کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے. یعنی پہلے وہ سوچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چوائس اور انتخاب کرتا ہے، پھر وہ عمل کرتا ہے. یعنی جیسے پہلے آپ کا ایک عقیدہ بنے گا ایک مسلمان والا، یعنی وہ مسلمانوں والی فکر رکھے گا تبھی جا کے وہ مسلمانوں والا کام کرے گا، مسلمانوں والی چیزوں کو انتخاب کرے گا. ایک انسان اس کی فکر ہے ہندوؤں والی تو اس کا عمل بھی ہندوؤں جیسا ہوگا، تو وہ انتخاب بھی ہندوؤں جیسا کرے گا. ایک انسان کی فکر کیا ہے، یہودیوں جیسی ہے، تو وہ عمل بھی یہودیوں جیسا کرے گا، انتخاب بھی یہودیوں جیسا اس کا ہوگا. جیسا کرے گا. جی حجاز صاحب آپ کو کچھ میوٹ رکھیں تو بہتر ہے آواز. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو عقیدہ رکھتا ہے ویسے ہی انتخاب کرتا ہے، ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر فکر کے کوئی کام کرتے ہو. آپ کھانا بھی کھاتے ہیں نا، تو اس کے پہلے آپ کے اوپر اس کی فکر ایک حاکم ہے کہ یہ کھانا میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا یہ کھانا میرے لیے حرام ہے. تب جا کے آپ اس کام کو کرتے ہو، اس کھانے کو کھاتے ہو. اسی طرح ہر عمل، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جس طرح کی آپ ریسرچ کرتے ہیں، جس طرح کی تحقیق کرتے ہیں، جو بھی آپ بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، چلتے ہیں، سب آپ پہلے فکر آپ کو آرڈر دیتی ہے، اس کے مطابق آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں. اس لیے مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ایک ایتھسٹ اور ایک دیندار میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ فکر کی بنا پر. اب میں آپ کو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثلا انسان کے عمل ہے، یہ ایک انسان ہے، اس کے 3 طرح کے عمل ہے. ایک انسان ہے ظلم کرتا ہے، ایک انسان ہے مظلوم ہے، مظلوم سے دفاع کرتا ہے، ایک انسان ہے تماشائی بیٹھے، تماشائی بنے بیٹھا رہتا، بھی تفاوت ہے اس کے لیے. مظلوم اور ظالم میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آپ سے میں اگر سوال کروں کہ ایک انسان یا انسانوں کے ان 3 الگ الگ کاموں کی وجہ کیا ہے؟ کیا چیز سبب بنی کہ ایک انسان ظالم بنا؟ کیا چیز سبب بنی کہ ایک انسان مظلوم سے دفاع کرتا ہے؟ کیا چیز سبب بنی کہ ایک انسان کو بالکل تماشائی بیٹھے رہتا ہے کہ وہ نہ ظالم سے دفاع کرتا ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، نہ مظلوم کی دفاع کرتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ اور ہم نے یہ سوچا کہ ایک انسانوں کے عمل یہ 3 الگ الگ انسان کے کام کیوں کرتا ہے؟ جواب اس کے خلاصہ ہے فکر. ایک انسان ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک فکر حاکم ہے صرف اپنی ذاتی مفاد کا، کہ میرا اپنے فائدہ دیکھنا چاہیے، چاہے کسی کے اوپر ظلم کر کے میں فائدہ اٹھاؤں.
چاہے مجھے اپنے فائدے میں ہو تو میں کسی کو قتل بھی کر لوں گا، مجھے کوئی فائدہ ہو تو کہ میں کو جو مجرم بھی قرار دے دوں گا۔ یعنی اپنے فائدے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یعنی ایک فکر اس کے اوپر کیا ہے، ذاتی منفعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ تو ایک فکر حاکم ہے، وہ کیا ہے، اپنے فائدہ، تو اس لیے وہ ظالم قرار پاتا ہے۔ دوسرا انسان کیوں مظلوم کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ ظلم کرنا غلط ہے، گناہ ہے، اور مظلوم کی دفاع کرنا میرا فرض ہے۔ تو ایک آئیڈیالوجی اس کے اوپر حاکم ہے، ایک فکر حاکم ہے۔ ایک انسان ہے، تیسرا انسان ہے جو تماشائی تماشائی بنا بیٹھا ہے، کہ نہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، نہ مظلوم کی دفاع کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک فکر ہے، کیوں سمجھتا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا، میرے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک لاوالی انسان، یعنی آج ہے پیزم، ایک فکر ہے لاوالی، یعنی ان کے اوپر کوئی اچھا کام کرے برا کام کرے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی از منکر ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو آپ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے بھئی ان انسانوں کے الگ الگ کاموں کی وجہ کیا ہے، تو جواب کیا ہے، ان کے اوپر حاکم آئیڈیالوجی۔ انسان کے اوپر جیسی فکر حاکم ہوگی، جس طرح کی اس کے اوپر آئیڈیالوجی حاکم ہوگی، ویسے ہی وہ انسان کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ لہٰذا ایک انسان کے اوپر ایک دین، صحیح عقیدہ حاکم ہو تو وہ مظلوم کی دفاع کرے گا، لیکن صحیح عقیدہ اور آئیڈیالوجی اس کی نہیں ہو تو وہ ظلم کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ تماشائیہ بنے بیٹھا رہے گا، بی تفاوت اور بے حسی کے عالم میں رہے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑی خطرناک بیماری کیا ہے، بے حسی کی ہے۔ یعنی شہید مطہری فرماتے ہیں دنیا کی آج کی سب سے خطرناک چیز جو ہے اس دنیا میں، وہ ایک بے حسی ہے، دوسرا منافقیت ہے۔ یعنی منافقیت اور بے حسی اب انٹرنیشنل بیماری بن چکی ہے۔ یعنی انسان کے اوپر جب کوئی اس کی آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ انسان ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا، ظلم، صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی، سب میں وہ بے تفاوت ہوگا، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اوپر ایک صحیح عقیدہ حاکم ہو تو وہ انسان کبھی ظلم کو نہیں سہے گا، وہ انسان کبھی جامعہ میں موجود خرابیوں پہ خاموش نہیں رہے گا۔ لیکن جب انسان بے حسی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس قوم کو موت آ جاتی ہے۔ جہاں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہی عن منکر ختم ہو جائے، جہاں صحیح کو صحیح کہنے والے نہ ہو، جہاں غلط کو غلط کہنے والے نہ ہو، تو وہ قوم مر جاتی ہے۔ اور یہ قوم میں صحیح اور غلط کہنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے، وہ ایک صحیح عقیدہ، یعنی وہ چیز جو انسان کو صحیح کہنے کے اور غلط کو غلط کہنے کے، امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے۔ لہٰذا اس بنا پر لازم ہو جاتا ہے کہ انسان صحیح عقیدے کو حاصل کرے، صحیح آئیڈیالوجی کو حاصل کریں۔ اگر ہمارے اور آپ کے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہم اور آپ بھی گمراہ ہوں گے، ہم اور آپ بھی، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ہمارا عقیدہ ہوگا، جیسے ہمارے فکر ہوگی۔ اور لیکن ہمارے اور آپ کی فکر ایک صحیح اور سالم اور اسلامی قوانین کے مطابق ہو تو ہمارے اعمال بھی، ہمارے رفتار بھی ویسے ہی کے ویسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان کو خدا نے اس پوری کائنات میں ایک الگ نوعیت کے بنا کے بھیجا ہے۔ ہم میں اور دوسرے چیزوں میں، دوسرے موجودات میں فرق ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات اسی بنا پر ہوئے کہ ہم اپنے عقل کا استعمال کریں، انبیاء کے ہدایت کے مطابق زندگی کریں، قرآن اور خدا کے رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر ہم اور آپ نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا، انبیاء الہی کے رہنمائی اور ان کے ہدایت کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَنظُرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اسے
دیکھتے نہیں، لہم عقول، ان کے پاس عقل ہے لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن اسے سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانور ہیں یا جانور سے بھی بدتر ہیں، ہم کل انعام بل ہم اضل السبیلا، اس سے بھی بدتر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس صلاحیتیں تھی اچھائی اور برائیوں کو سمجھنے کی، ان کے پاس وہ میزان، وہ حجت، وہ عقل موجود تھی جس کی بنا پر وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے، لیکن پھر بھی وہ خاموشی اختیار کر جائے تو ہم کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح، جانوروں سے بھی بدتر ہے، چونکہ جانوروں کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ جس کی بنا پر وہ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی کہہ سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جب سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ اگر خدا نے ہمیں یہ امتیاز دیا ہے، یہ ہمارے اوپر یہ صلاحیت دی ہے، یہ کوالٹی ہمیں عطا کی ہے، تو ہم اور آپ کو خدا نے خلیفۃ اللہ کہا ہے، یعنی اس پوری ساری کائنات میں اگر کسی کو خدا کے کام کو کرنے کے یا خدا کے جانشینی کا حق ہے، وہ انسان ہے، تو لازم ہے کہ ہم اپنی اس پوزیشن کو باقی رکھیں۔ پوزیشن کو تبھی باقی رکھ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ اس خدا کے بتائے ہوئے راستے پر، اس خدا کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کر سکیں، اور قانون پر عمل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے اس کے قانون کو پڑھیں، اور اس قانون کو پڑھنے کے لیے یہ جو دائرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اسلام کو عقائد، احکام اور اخلاق، جب تک ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے تب احکام بھی مضبوط نہیں ہو سکتے، احکام تبھی مضبوط ہوں گے، اخلاق تبھی مضبوط ہوں گے جب ہمارے اور آپ کے عقیدے مضبوط ہوں گے۔ آئیڈیالوجی کے بنا پر سارے احکام، سارے اعمال ڈیپینڈ ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم عقائد کے اوپر زیادہ توجہ دیں اور فوکس دیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مختصر سی کلاس بھی آج کے جو مختصر میں نے توضیح دی ہے، اور آئندہ بھی کلاسز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے جائیں گے، چونکہ ایک ہی دن میں ہم ایک ہی بحث کو اتنے طولانی نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ایک اوپر سے آن لائن ہے اور دوسرے مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک لوگ اس کو سیریس سے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اب لازم ہوتا ہے کہ صرف ایک طرفہ بحثوں میں کلامی کہ انسان ایک سرسری نگاہ سے گزر جائے، تاکہ ہمارے جوان، ہمارے دوست احباب ان کو خود سے پڑھنے لگیں، خود سے کوشش کرنے لگیں، خود سے سمجھنے لگیں، تو ان کے لیے ایک آسانی ہو۔ یہ صرف ایک رول میپ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ایک ہدایت ہے، ایک گائیڈ ہے کہ آپ اس کے مطابق خود جائیں گے تبھی جا کے آپ اس طرح کے صحیح افکار کو سمجھ پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عقائد کی درس میں اتنا کافی ہے، اور میں کچھ احکام شرعی کے ایک دو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد زحمت تمام کرتا ہوں۔ مبتلات روزہ کے بحث کو البتہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن صرف ریپیٹ کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے احکام شرعی کا، تاکہ ہمارے جوان متوجہ رہیں، ہمارے سننے والے متوجہ رہیں۔ دیکھیں مبتلات روزے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کھانا پینا۔ انسان کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن انسان بھولے سے کھا لے، اسے پتہ نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں ہے، اس نے کھا لیا، پی لیا، جہاں جتنے بھی کھایا پیا، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن عمدن جان بوجھ کر وہ کھانا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ جمع کرنا، انسان ہم بستری کریں اپنے زوجہ کے ساتھ، تو اس وقت اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ عمدن الٹی کرنا، مثلا انسان بے اختیار الٹی آ جاتی ہے، کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے، کسی چیز کی بنا پر اچانک اسے الٹی آ گئی، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان عمدن الٹی کر لے تو اس سے روزہ، یا انسان بھولے سے الٹی کر لے، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور الٹی کر لی، اس نے عمدن الٹی کر لی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک چیز ہے عمدن سر کو پانی میں ڈبونا، سر کو پورے پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن کون؟ انسان اختیار میں عمدن، لیکن کچھ لوگ پکڑ کر اس کو پانی میں ڈبو دیں تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی بے اختیاری یا بھولے سے اس نے سر کو پانی میں ڈبو دیا، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا، یعنی گرد اور غبار انسان کے حلق تک پہنچ جائے اور غلیظ ہو، وہ زیادہ ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خدا اور رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر جھوٹی نسبت دینا، یعنی آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قول خدا ہے، یہ قول رسول ہے، یہ قول ائمہ ہے، آپ نے نسبت دے دی جھوٹی،
کہ امام صادق نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے اس کو فرمایا ہے، خداوند عالم یہ فرماتا ہے، جھوٹی نسبت دینے سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں نہ خدا نے ایسا کہا تھا، نہ رسول نے، نہ امام طاہرین علیہ السلام نے ایسا کہا تھا، لیکن آپ نے جھوٹی نسبت دی تو روزے کی حالت میں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ استمناء کرنا یعنی انسان اپنے آپ سے ایسا عمل کرنا جو بغیر جماع کے انسان سے منی خارج ہو جائے تو اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا اور ایک چیز ہے، انسان جنابت کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے کہ آمدن آپ اذان صبح تک افراد محتلم ہوئے ہیں، احتلام ہوئے ہیں اور آپ اذان صبح تک اسی حالت میں باقی رہے تو آپ کا روزہ اس دن کا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ احکام شرعی تھی جس کو میں نے سمجھا کہ آپ جوانوں تک بیان کریں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سے کلاس بھی آپ جوانوں کے لیے باعث مفید رہے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم لوگوں کا آف لائن کلاس تھی، جس بنا پر ہم آج کہ یہ کلاس کو دیر سے شروع کرنا پائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھٹی کر لیں اور اس ماہ مبارک کے رمضان کی اس بہترین ایام سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں، اس لیے سمجھا کہ آج کے اس کلاس کو بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر دوں۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی نظر رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو نظر دے دیجئے تاکہ ایک دوسرے سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سید علی صاحب یا کوئی دوست احباب ہوں جو کچھ نظر دینا چاہتے ہیں تو نظر دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، باقی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔